مصليا أما بعد عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کیا اور ایک مثال وہاں پر دی کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو کسان سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی مائیں دی ہیں، آپ جیسے کئی پیار کرنے والے بھائی دیے ہیں، سہارا دیے ہیں، تو وہاں میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد بھی کثیر دی ہے۔ اور خوشی تب ہوتی ہے جب یہ ہمارے بچے جب آگے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کو یہ کام آتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی نماز پڑھاتا ہے، ان میں سے کوئی اذان دیتا ہے، ان میں سے کوئی تسبیح تراویح پڑھتا ہے تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے صبح ایک آیت پڑھی تھی، میں پھر اشارہ کرتا چلوں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، تو میں اس آیت کے تحت بہت کچھ مفسرین نے لکھا، اور آج جدید دور میں میڈیا کی یلغار کتنی ہے ہم سارے جانتے ہیں، آج جدید دور میں فتنوں کی بھرمار کتنی ہے ہم سارے جانتے ہیں، لیکن آج میں یہ سوشل میڈیا کی وساطت سے ان تمام منکرین اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہمارے بچے ایسے تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، کہ تم اتنی جلدی اہل اسلام پر حملہ آور ہو کر کامیابی کا خواب دیکھو، ابھی تمہارا خواب بڑی دور ہے۔ آپ کو یاد ہے شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی سیرت، اس میں ایک جملہ ہے کہ ایک مستشرق اورینٹلسٹ جو مشرق شناسی کے ماہر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ مسند احمد بن حنبل حدیث کا متقدمین محدثین میں سب سے بڑا مجموعہ، جس میں 27,000 حدیثیں ہیں۔ تو مولانا نعمانی نے لکھا کہ جو مارگولیوس ہے اس کو یہ اعزاز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ مسند احمد بن حنبل اس نے ساری پڑھی ہے، اور اس دعوے میں کوئی مسلمان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہوا تھا کہ کوئی کافر یہ دعویٰ کرے اور ہمارا مسلم مورخ یہ لکھے کہ اس دعوے میں اس کافر کی برابری کوئی نہیں کر سکتا کہ ہمارے آقا کی حدیث کی جو مجموعہ محدثین نے لکھا، اس کتاب کو اس کافر نے پڑھا ہوا اور ہم مسلمانوں نے نہیں پڑھا ہوا۔ اس کے بعد سے ہم نے اس مسجد میں اس چھت تلے مسند احمد بن حنبل کے درس کا آغاز کیا، اور عرصہ 9 سال مکمل ہونے کو ہیں، 9 سال سے کچھ اوپر عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم اس کا روزانہ کا ایک حدیث کا درس پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو پیغام پہنچ ہی رہا ہے نا۔ تو ہم نے، ہمارے بڑے محترم، انہوں نے ایک پیغام، ایک بعض اوقات نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بڑا کمال کا فرمان کا ایک مزہ ہے اگر سننے والے اس مزے کو محسوس کریں۔ فرمایا بعض نیکی کا مشورہ دینے والا بھی نیکی کرنے والوں کی مثل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان بچوں میں ہم مہینے کے بعد مقابلہ کروایا جائے، مسابقہ کروایا جائے کہ اس ماہ میں پورے میں کتنی حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ تو 2 اس حوالے سے ہمارے مقابلے پہلے ہو چکے ہیں، اس میں آپ احباب موجود نہیں تھے، چونکہ یہ بچے ہیں اور ہم جلد باز ہیں نا۔ بچے ظاہر سی بات ہے ان کے تلفظ میں، ان کے بولنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ہم ٹھہرے مفتی،
کہ کسی کی غلطی کیسے کوئی بچ کر جائے، تو ہم نے فوراً فتویٰ داغنا یہ اس کو تو اس نے صحیح پڑھا نہیں ہے، تے ایک کاڑی بلا نا دیکھن 'ਚ سونی لگتی ہے تے یہ اگے بولنا، اینوں پھڑ کے بولنا، یہ کئیاں دا خواب ہی رہتا وا۔ تو تیسرا مقابلہ ہم نے سوچا کہ 3 ماہ کا اکٹھا کیا جائے۔ اب میں نے جو چیز آپ کو دکھانی تھی نا، اور تو نہیں کوئی لکھی آپ پر، ہم نے مقابلے کا اعلان کیا اور میرا دل اتنا بڑا ہوا، میں جو آپ کے ساتھ ایک خوشی جو ہے نا سانجھی کروں۔ ان بچوں نے موبائل منگوائے، ہم نے اس مرتبہ سختی کی تھی کیونکہ ہمارے چند نادان بیٹھتے رہے اور وہ موبائل کا بھی استعمال ہوتا رہا اعتکاف میں، تو ہم نے پہلے کہا کہ جی معتکفین موبائل نہیں لائیں گے۔ تو ہم نے جب یہ اعلان کیا مقابلے کا، انہوں نے موبائل منگوائے، ہر ایک نے ایک بچے نے، آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں، ایک بچہ جو ہے وہ موبائل سے وہ حدیث کا درس سن رہا ہے، ساتھ میں بولی جا رہا ہے، اور ایک بچہ ساتھ میں لکھ رہا ہے۔ اب یہ 7ویں 8ویں تک کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، ان میں سے 5ویں بھی کئیوں نے پڑھی ہوئی، 5ویں 6ویں کے بچے۔ اب حدیث کے الفاظ مشکل، دقیق، عام آدمی اس کو سن کے سمجھ لے بڑی بات ہے، لکھنا تو اور بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ساری لکھی ہوئی حدیثیں، یہ سب لکھی ہوئی حدیثیں، یہ اس میں آپ حیران ہو جائیں گے، یہ 130 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وہ فضل اور کرم ہے، پتہ نہیں اللہ نے کتنا کرم ہم پہ کیا۔ یہ پھر اس کے بعد یہ جب سے یہ بیٹھے دیکھیں یہ سب لکھا ہوا، لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہیں۔ مقابلہ جیت گئے، مقابلہ جیت گئے۔ یہ وہ اس عمر میں محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان لکھنا، میں کہتا ہوں یہ علاقہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ جیسا شاید ہی کوئی خوش قسمت ہو۔ پوری جائیں جہاں آپ کا جی چاہتا ہے پھر لیں، کہیں بچوں نے ایسا لکھا ہوا ہو۔ آپ اتنے مقدر والے ہیں، اتنے مقدر والے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری باتوں کو سنا، سن کے یاد کیا، آگے پہنچایا، انہوں نے تو لکھ لیا۔ جب اچھا یہ 15 سال سے کم عمر ہیں ماں سوائے ایک کے، 15 سال، 12 سے 15 سال، جب یہ میری اور آپ کی عمر میں پہنچیں گے اور جب یہ حدیثیں کسی کو سناتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ تو ہم نے بچپن میں یاد کی ہوئی تھی۔ میں اتنا ایمان میرا بڑا، اس قدر رقت طاری ہوئی کہ یا اللہ اتنا نوازنے والا تو، کہ ایسا نوازا کہ کیسے ان لوگوں نے وہ موبائل سے سنا، وہ بار بار اس کو روکا۔ آپ میں سے جو بچے جو آپ بڑے جانتے ہیں اس مشقت کو، کہ بار بار پاز کرنا، بیک کرنا، کبھی کبھی موبائل بیک چلا جاتا ہے، پھر اس کو لکھنا، یہ ان بچوں کے لیے آپ جتنا بھی خوشی کا اظہار کریں کم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس لائق ہیں کہ انہوں نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھا، انہیں اپنے ماتھے پر بٹھایا جائے۔
انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا جائے۔ تو یہ بہرحال مسابقہ تو مسابقہ ہوتا ہے، ایک مشق تو مشق ہوتی ہے نا، تو اس مشق کا پھر ہم نے یہ نظم جو ہے وہ بنایا کہ پھر مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایک روزانہ درس میں کتنی حدیثیں بیان ہوتی ہیں صبح کے درس میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ آج 18 حدیثیں بیان ہوئی ہیں، آج 20 حدیثیں بیان ہوئی ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ 130 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ نے سب پڑھی ہوئی ہیں، یہ سنی ہوئی ہیں آپ سب نے کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا نا، اللہ اس کو محدثین کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو آپ تو اتنے مقدر والے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی خیر فرمائے، ان بچوں کے لیے دین و دنیا کی ساری برکات بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ سارے ہمارے اس شعر کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے سارے اس شعر کے شاگرد ہیں، یہ حفظ کے بچے ہیں۔ تو 2 ٹیمیں ہیں، 12 کھلاڑی ہیں، تو اب ان کا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، جب کوئی ایک حدیث سنا لے گا تو اس کے بعد پھر سب نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، ورنہ داد دینی ہے، پتہ چلے کہ بھئی ان کا سینہ کم از کم چوڑا ہو کے یہی بتائیں کہ جی 2026 میں جو رمضان المبارک 1447 ہجری میں آیا تھا نا، اس میں ہماری مسجد میں ایسے ایسے مقابلہ ہوا تھا۔ کریں بھی آغاز۔ کہاں ہے احمد خالد؟ یہ دینا وہ احمد خالد کا، احمد خالد جو حدیث سنانے والا ہوگا نا اس کو آپ نے لگا، اس کے آگے لگانا ہے۔ یہ تیرا کام ہے جانے۔ 12 اندر ہیں اور ایک ممبر جو ہے وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ 5 حدیثیں سنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سنائے گا۔ یہ جو رول ہے مسابقے کا، آغاز کرتے ہیں گروپ اے سے۔ یہ عثمان الیاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درائے فرات میں سے ایک دن سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کو پانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، تو یعنی 10 میں سے 9 قتل ہو گئے 1 بچے گا، یا 100 میں سے 99 قتل ہو گئے تو 1 بچے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کی آسانی کے لیے ایک بار دوبارہ سنوا دیتے ہیں، جو کہ مائک نہیں تھا۔ چلے دونوں پکڑیں، یہ دے دو، یہ پکڑ، یہ دونوں پکڑنا ہے، یہ آپ اپنے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے درائے فرات میں سے ایک دن سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کو پانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، یعنی 10 میں سے 9 قتل ہو گئے 1 بچے گا، یا 100 میں سے 99 قتل ہو گئے تو 1 بچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ اے نے حدیث سنائی سونے کا پہاڑ نکلے گا دریائے فرات میں سے۔ گروپ بی سے محمد خیام گل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کہا رہے تھے، ان پر سونے کی ٹکڑیوں کی بارش ہونے لگی تو انہوں نے کھانا چھوڑ کر ٹکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، فرمایا اے ایوب ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا، تو انہوں نے کہا میں تیرے فضل کا صدا چکا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی گروپ اے اندر صاحب ہے، نہیں کسی ایک بندے کی ذمہ داری لگا دوں، وہ مائک لے کے جاتا رہے، یہ بچہ پکڑے گا۔ ہاں جی گروپ اے میں سے کون کھڑا ہوگا؟ جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقيمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس کو علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ بی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جب فرض نماز پوری ہو جائے گی
یہ حدیث ہو گئی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو بندہ مرضی سے جتنا جوڑ جائے گا اتنا اس کو ثواب ہوگا. آدھا پوائنٹ ہے. مسجد میں جتنا دور سے چل کے آئے گا. چلیں. گروپ اے سے عبد الرحمن. مائک اپنے پاس کر لیں, اوپر کر لیں, تھوڑا اوپر کر کے. چاہے گھر میں ہو یا سفر میں ہو. اس کے بعد جس نے گھر میں ادا کرنی ہے اس کے لیے 2 زیادہ کر دیں گے, یعنی 4 فرض کر دیے گئے, اور مسافر کے لیے 2 رکعتیں ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھے عبد الرحمن گروپ اے سے. گروپ بی سے محمد ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو تمہیں چاہیے ربنا لک الحمد کہو. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ربنا لک الحمد کہتے ہو آگے اللہ کا ربنا لک الحمد فرشتے بھی کہتے ہیں, جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گروپ اے سے کون کھڑا ہوگا؟ احمد شکیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کا اول وقت ہوتا ہے اور ہر نماز کا آخر وقت ہوتا ہے. ظہر کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈھل جائے, اور آخر وقت وہ ہے جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے, اور عصر کا اول وقت وہ ہے جب ظہر کا ختم ہو جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے ایک حصے ہو, اور آخر وقت وہ ہے جب سورج گلا ہو جائے, اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج ڈوب جائے, اور آخر وقت وہ ہے جب شفق کے اوپر سے سوتی غائب ہو جائے, اور جب ہر طرف رات کی سیاہی چھا جائے تک عشاء کا اول وقت ہے, اور صبح اور فجر طلوع ہونے سے پہلے تک عشاء کا آخری وقت ہے, اور صبح شادی سے پہلے تک فجر کا اول وقت ہے, اور سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا آخری وقت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کافی مشکل حدیث. یہ مشکل حدیث تھی اور طویل حدیثوں میں سے تھی جو احمد شکیل نے سنائی ہے. ماشاءاللہ, محبوب الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قریب کا پڑوسی ہے اس سے پناہ مانگو, جو سفر کا پڑوسی ہے تو اس سے آپ کی دوری ہو ہی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قریب کا پڑوسی ہے اس سے پناہ مانگو. ہاں جی, گڑبڑ ہو گئی. یہ حدیث آپ میں سے کسی کو آتی ہے؟ ہاں جی, کوئی سنا سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بھی سنا دے. چلیں. نہیں اور نہیں, پوائنٹ گیا. چلیں, آدھا پوائنٹ مل گیا. ہاں جی بولو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں خدا کی قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. آمین. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 2 مرتبہ امامت فرمائی. پہلی مرتبہ جب ظہر کی نماز پر ادا کروائی تو
جب سورج ڈلا تو ہر چیز کا سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا. پھر جب عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈلا اور ہر چیز کا سایہ اس کی اصل چیز جتنا ہو گیا. پھر مغرب اس وقت ادا کی جب سورج ڈوبا اور جب روزہ دار افطار کرتا ہے تب ہم مغرب کی نماز ادا کریں. پھر جب آسمان سے سرخی غائب ہو گئی اس وقت عشاء کی نماز ادا کرائی. فجر اس وقت پڑھی جب روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا ہے. اب ایک دن ہو گیا. دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت ادا کرائی جب اس دن پہلے دن عصر کی پڑھائی تھی. پھر عصر کی اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 گنا ہو گیا. پھر مغرب کی اس وقت پڑھائی جس دن پہلے وقت پر کروائی تھی. عشاء اس وقت پر کروائی جب تہائی رات گزر گئی. پھر فجر اس وقت کروائی جب خوب اجالا ہو گیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ وقت آپ سے پہلے صحابہ کا آپ سے پہلے انبیاء کا ہے. یہ وقت نماز کا ہے. سبحان اللہ. پہنچ گیا گرتے پڑتے. وہ 2 حدیثیں ہیں. یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک ہے جس میں آپ نے کہا کہ ہر نماز کا اول وقت ہے, ایک آخر وقت ہے. ایک یہ ہے کہ جس میں جبریل آئے. ہاں جی, حمزہ شہباز گروپ اے سے. کوئی مانگنے والا ہے, کوئی حاجت مند ہے, محتاج ہے, مقروض ہے, اس کی ادا کروں, کوئی بخشش طالب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کروں. سبحان اللہ. اس مائک کو اپنے پاس رکھو. بتاؤ ان کو کون سا مائک پاس رکھنا. ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بے پردہ غسل کر رہا تھا. حضور ممبر پر تشریف لائے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے. جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اپنی شرمگاہوں کا خیال کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گروپ اے میں سے حسنین وحید. بے شک. سبحان اللہ. گروپ بی سے ہیں جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گروپ اے احمد سرفراز. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل کا جنت کا ثواب ملے گا. ماں سوال مجھے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی رضا میں ہوں. یعنی ہر عمل کا ثواب بیان کر دیا گیا. جب روزے کا ثواب بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے کا بدلہ میں خود ہوں. سبحان اللہ. روزے کا بدلہ میں خود ہوں گا. گروپ بی سے حنزلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی رضا ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہی مال اس کے پیچھے سام بن کے بھاگے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں, میں تمہاری دولت ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بیان کی. اس کا ترجمہ یہ ہے جو اپنے مال میں توفیر ہو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے خیر ہے بلکہ وہ اس کے لیے شر ہے. سبحان اللہ. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سبحان اللہ. گروپ اے سے عبداللہ علی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے, یعنی فاطر غسل کے بعد. سبحان اللہ.
فرض غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ گروپ بی سے احمد عصمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے گا، جب اسے امانت دی جائے تو وہ امانت کو خیانت کرے گا، اگرچہ نماز پڑھتا ہو یا روزے رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ ہاں جی، گروپ اے سے احمد ہمایوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات سے معراج ہوئی میں نے راستے میں ایسی قوم دیکھی جن کے پیٹ کپڑے اتنے بڑے تھے اور ان کے پیٹ میں سانپ رہ گئے تھے، وہ باعث نظر آئے تھے۔ میں نے عرض کی یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے محفوظ فرمائے۔ جو سود کھاتے تھے ان کا پیٹ ایسے دیکھا جیسے کہ کمرہ ہوتا ہے، سود خور۔ گروپ بی سے حسن محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے اس کا ذکر کرتا ہے جب وہ کہتا ہے اسی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور میرا بندہ مجھے کب گالیاں دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیٹا بنا دیا۔ نہیں، اس نے مجھے بیٹا بنا دیا۔ دوبارہ سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے کب جھٹلاتا ہے جب وہ کہتا ہے اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ مجھے کب گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بیٹا بنا دیا۔ کس نے بیٹا بنا دیا؟ اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ چلیں، حسن محبوب۔ گروپ اے سے مجھے دو سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے دنیا کے تمام مال سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا کے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ گروپ بی محسن۔ ہاں جی، چلیں بھائی، گروپ اے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دین کے معاملے میں کشادگی میں رہتا ہے، اسے ہمارے غیر کی توفیق ملتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کو ناحق قتل کر دے تو اسے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گروپ بی سے روشان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی طرح، ایسے مجاہد کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے کے ساتھ پیار کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ جب تک اس کا دور پہنچے یا پھر واپس کا سینہ ہو جائے۔ فرمایا یہ ایک بات اکبر میں سے ہے۔ سبحان اللہ، قاسم نے یہی روایت پڑھی تھی کہ جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا
تب تک وہ نیکی کرتا رہتا ہے، نماز میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوائنٹ دے دیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھی کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرواؤ، اپنے سفید بالوں کو رنگ کرواؤ اور یہودی نصارہ کے ساتھ شوہرت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ داڑھی کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرو، سفید بالوں کو رنگو اور یہود و نصارہ سے مشابہت نہ اختیار کرو۔ محمد خیام گل، گروپ بی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری مسجد میں داخل ہوا دو مقصد لے کر، یا تو وہ پڑھے یا پڑھائے، یا وہ خیر سیکھے یا سکھائے، وہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مسجد میں اس نیت سے آیا کہ پڑھے پڑھائے یا خیر سیکھے سکھائے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گروپ اے سے احمد سرفراز۔ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھو، صفوں کو سیدھا رکھو، اپنے بلوں کا خیال رکھو اور اپنے بالوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور صفوں کے درمیان بلند کرنے پر اور درمیان میں کام کیجیے، بلند نہ چلو، جو صفوں کو ملائے گا اللہ اسے ملا دے گا، جو صفوں کو منقطع کرے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ سبحان اللہ۔ صف کو منقطع نہ کیا جائے۔ گروپ بی سے مکمل نہیں، آدھا پوائنٹ ملا، مکمل نہیں ہے روایتیں۔ چلو پورا مان لیتے ہیں اس کا پورا ہاں جی احمد شکیل۔ چلے مان لیتے ہیں، کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے گھر میں مزدور کام کرنے کے لیے رکھے اور وہ مزدوری فجر سے لے کر زور تک کرتے ہیں اور ان کی مزدوری ایک دینار ہے۔ پھر اس نے زور سے لے کر عصر تک الگ مزدور رکھے ہیں اور ان کی مزدوری بھی ایک دینار ہے۔ پھر اس نے عصر سے لے کر مغرب تک بھی الگ مزدور رکھے ہیں اور ان کی مزدوری 2 دینار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری سابقہ امتوں کی مثال ہے کہ ان کی عمر بھی تھوڑی ہے اور زندگی بھی تھوڑی ہے، ان کا اعمال بھی تھوڑا ہے مگر ان کا ثواب زیادہ ہے۔ تھوڑا مس کر گئے لیکن طویل حدیث ہے، مکس اپ کر دی۔ کیا فرمایا پھر آپ نے؟ تھوڑا سا غور کریں، حدیث کے اوپر غور کریں تھوڑا پھر چلو پھر سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کام کرنے کے لیے مزدور رکھے ہیں اور وہ مزدوری فجر سے لے کر زور تک کرتے ہیں اور ان کی مزدوری ایک دینار ہے۔ پھر اس نے زور سے لے کر عصر تک الگ مزدور رکھے ہیں اور ان کی مزدوری بھی ایک دینار ہے۔ پھر اس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدور رکھے ہیں مگر ان کی مزدوری 2 دینار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری سابقہ امتوں کی مثل ہے کہ ان کی عمر اور زندگی تھوڑی ہے، ان کی زیادہ ہے اور ان کے اعمال کم ہے اور مگر ان کے ثواب زیادہ ہے۔ آدھا پوائنٹ ہے یہ تمہاری اور سابقہ امتوں کی مثال ہے کہ ان کی عمر زیادہ تھی، اعمال کم تھے، ثواب کم تھے۔ تمہاری عمر تھوڑی ہے، عمل تھوڑا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد جب تم پیچھے کو پلٹتے ہو تو وہ میت اپنے آپ کو چھوڑ کر جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ ہو سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میت کا جوتوں کی آہٹ کو سننا
جی گروپ اے. حضرت مسعود بدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اچھا یہ جو سبحان اللہ ہے یہ ہم اس بچے کے حدیث سنانے پر کہہ رہے ہیں, حدیث کے جملوں پر نہیں کہہ رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے کلام, اس کلام پر نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کے سنانے پر کہا جا رہا ہے. اس لیے وہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ یا تو سبحان اللہ بنتی نہیں تھی, تو وہ سبحان اللہ صرف اس کے سنانے پر کہی جا رہی ہے, حوصلے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں نفل کوئی دعائیں پڑھتے 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھتے, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ پڑھتے, 3 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک تیر نہ 4 شکار کر لے. سبحان اللہ. ہاں جی تاڑے سارے تو بازی لے گیا. ہاں جی گروپ بی سے احمد اسمت. ہاں جی گروپ اے سے کون کھڑا ہوگا؟ حسنین وحید. مائک پاس کرو, مائک پاس کرو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ہے وہ فجر کے فوراً بعد اپنے تمام تجارتی قافلوں اور اپنے ساتھیوں کو روانہ کرتے اور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ملک میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فجر کے بعد کون سا وقت ہے رزق کی تقسیم کا؟ حسنین وحید گروپ اے سے. گروپ بی سے خیام گل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بات کرتا ہے اسے اپنی بات کی گہرائی کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ جہنم میں 70 سال تک گرتا رہتا ہے. اللہ اکبر. جہنم میں 70 سال تک گرتا رہتا ہے بات میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. گروپ اے. میری امت میں 70,000 آدمی میرے سبوں کی کار کی جنت میں داخل ہوں گے. وہ 14ویں کے چاند کی طرح سورج میں ہوں گے. حضرت متاثر فلاں کھڑے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی دعا فرمائے مجھے ان 70,000 میں سے کر دیں. تو آپ نے صدر نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو دوسرے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکاشا تم پر بازی لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گروپ بی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے نجاست ہے, ہر بال کو دھونا ضروری ہے. حضرت علی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بال بھی چھوڑ دیا پردے غسل میں تو اس کو آگ کا مسئلہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اپنے سر کا دشمن ہو گیا اور میں نے اپنے بال کٹوا دیا. سبحان اللہ سبحان. گروپ اے سے شاہزیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. بے شک. سب کہہ دیں سبحان اللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے پیٹ کے باہر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں انسان کے پیٹ کے باہر رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی جب تک مومن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. پوری جی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دوبارہ سنانا. صحیح ہے صحیح ہے, ویسے دوبارہ سنا دیں گا. آپ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ ایک منٹ. کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ جڑے کبوتر اڑانے سارے سن لو. ہاں دوبارہ سنانا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا. آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہاں جی، شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو جنہیں کبوتر اڑاؤ والے سارے دیکھ لو شیطان دے پیچھے آ. جنہیں نکے موٹے وڈے چھوٹے سارے جڑے بھی کبوتر اڑاؤ والے آ. گروپ اے سے احمد شکیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا. ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو، یعنی میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے منہ میں تھپڑ مارا اور ان کی آنکھیں نکل گئی. تو ملک الموت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو تیری دعوت قبول نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملک الموت کی آنکھوں نے اسے واپس کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھیں گے تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے وہ اتنے سال کی اور چیزیں. تو ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں ایسا ہی کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بعد میں بھی موت آئی ہے، اس سے اچھا تم مجھے ابھی لے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. ویسے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کیا؟ جتنی طویل حدیثیں ہیں وہ اس نے سنائی ہیں. ہاں سبحان اللہ. کیا نام ہے اس کا نام کیا ہے؟ قاسم. دوسری ہو گئی اس کی حدیث نا. قاسم عارف گروپ 20 سے تھے. احمد شاہ زیب. مہمان نوازی 3 دن ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سکتا ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی سکتا ہوگی. مہمان نوازی 3 دن ہے. سن لو جڑے پرانے جا کے بہ جاندے آ. ہوں تو پراؤنیاں کا دور ہی نہیں رہ گیا. ہوں تو بھن بھرا کوئی آ جائے تو سالن چوک کے اندر رکھ دیتا بھی جدو جائے گا ادو کھاواں گے. حنزلہ گروپ 20 سے. جو شخص جھوٹ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنا کم کر دیتے، یہاں تک کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل جاتا اس نے توبہ کر لی ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دوبارہ ملنا شروع کر دیتے. سبحان اللہ. جھوٹ بولنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ترک کر دیتے تھے. تو ساڈے اسی بولتے ہی سویر شام جھوٹا. اب ہم تو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ملنا چھوڑ دیتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا. تو یہاں سارے وہ کاروبار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک جھوٹ نہ بولیں گے چیز نہیں فروخت ہوگی یا ہمیں مال نہیں ملے گا تو وہ ان کا کیا بنے گا. ہاں جی گروپ 20 سے حنزلہ نے سنایا. گروپ اے سے احمد رضا. ہاں جی. وہ مائک والا بھرا تڑتے گسے ہوں سارے تے تھی مائک نہیں اوپر کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ اور جو کام کرنے کا حکم دو وہ تم سے جتنا ہو سکے اتنا کر دو. سبحان اللہ. جس کام کے کرنے کا حکم دوں وہ کرو، جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. خیام گل صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں تمہیں جنت کے گھروں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں. فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائیں. فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جنت کے گھروں میں سے ایک خزانہ ہے.
سبحان اللہ. خیام کتنی ہو گئیں آپ کی؟ ہاں جی، گروپ اے سے حمزہ شہباز. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہر رمضان میں آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات ہو گئے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. سبحان اللہ. 20 روز کا اعتکاف. گروپ بی سے احمد عصمت. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے. اے اللہ میرے لیے نور کر دے، اے اللہ مجھے نور کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث نور سنائی احمد عصمت نے. گروپ اے سے حسنین وحید. عبداللہ مجمع کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میں کلیم شریف سے وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے اس کا دل چاہے گا داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلمہ شہادت پڑھنا وضو کے بعد. اچھا یہاں پہ ایک بات ہے، وہ یوں پتہ نہیں جو چومتے ہیں ہم نے وہ کیوں چوم رہے ہوتے ہیں یہ نہیں پتہ چلا آج تک. وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ چومتے ہیں، تو کلمہ تو بعد میں پڑھا جاتا ہے، پہلے پتہ نہیں کس چیز کو چوما جاتا ہے. حسنین وین گروپ اے سے. گروپ بی سے محبوب الہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان ایک مسلمان بھائی کی عیادت ہو جاتا ہے تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا جنم میں ٹھکانہ بھی بن گیا. سبحان اللہ. تیرا چلنا مبارک ہو. گروپ اے سے احمد ہمایوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں کفر اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے، امانت اور خیانت اکٹھے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. گروپ بی. گروپ بی سے فیضان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے لیے بکری کا گوشت بنایا گیا اور آپ کو 10 گوشت پسند ہے. آپ نے 10 منگا دے دیا گیا، پھر منگا دے دیا گیا اور آپ نے پھر فرمایا 10 لوگ جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا 10 لوگ ہی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تو خاموش رہتا تو مل جاتا، میرے مانگنے پر دیکھتا تو مل جاتا. سبحان اللہ. 2 دست. گروپ اے سے عبداللہ علی. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارجنا زندہ اللہ اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، شور و غفلت کے لیے نہیں ہے. کیا؟ بائیں کو اوپر کر کے آرام سے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارجنا کی اللہ اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، شور و غفلت کے لیے نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مسجد ذکر اللہ کے لیے ہے، شور و غل کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. جی گروپ بی سے حنزلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں. اگر وہ 2 آپس میں سرگوشی کریں گے تو تیسرے کو اپنی عزت میں کمی محسوس ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں. ہاں جی سرگوشی نہ کریں. حنزلہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی حنزلہ کی. 3 ہو گئی. ہاں جی احمد شکیل. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے بال باندھے ہیں. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ باتیں دیکھو کہ وہ شخص کہتا ہے تم اس کا کیا کرو گے. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یہ باتیں بجا کر نمازیوں کو نماز کے لیے رکھ دوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بہتر چیز نہ بتاؤں
मैंने भी ऐसे ही ख्वाब देखा है जिस तरह का हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वाला के लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारियां लम्मियां इन्हों दित्तियां याद करने नूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास दो आदमी आए, वो मुझे लेकर गए तो मैंने देखा कि एक शख्स के पास लोहे का आंकड़ा था, तो वो एक बंदे के रात में डाल रहा था। वो यहाँ से छीना शुरू करता, यहाँ तक खींचता, यहाँ तक के मुद्दे तक ले जाता, यहाँ से छीना शुरू करता, यहाँ तक ले जाता, फिर जब यहाँ से छीनता तो वहाँ से ठीक हो जाता, जब यहाँ से छीनता तो वहाँ से ठीक हो जाता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूछा ये क्या है? तो कहा ये वो आदमी है जो झूठ को सुनता था और एक बार लेता था जो पूरी दुनिया में फैला देता था। ये सदा इसी तरह इसको मिलती रहेगी। अल्लाह ताला हमें महफूज़ व मामून फरमाए। क्या करना है? 11 बज गए, क्या करना है? इसको इतना है कि यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट है आपको। बैठो अभी। ये औरतें भी पड़ेगी ना। हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हदीसें सुना ली उन्होंने। 27 भाई मतलब कि 54 नंबर में। हाँ, इनको 53 नंबर मिले। ठीक है। और इन्होंने सुनाई है ये 2, इसके भी इसके मुकर्रम ने भी नहीं सुनाई, इसने सुनाई, इसका 1 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, इनके 2 पॉइंट कम है इनके, तो इनके 50 पॉइंट है। बस करें, चलें अनाउंस करें फिर आप। नहीं बताओ, आप बताओ।